فَأَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، وہ حضور پر نور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ آپ کو بدرجات کثیرہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر افضل کیا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ یا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟
تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس آیت میں مشرکین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے. انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں، بارگاہ الہی میں اجازت یافتہ لوگوں کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء و ملائکہ و مومنین ہیں. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین. تفسیر خزائن العرفان میں ہے، کرسی سے مراد یا تو علم و قدرت ہے، یا عرش، یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اور ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرا تھامی جس سے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں. یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. أَلَمْ تَرَ